عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو خود کمانی پڑتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ پانی کے نزدیک رہنا انسان کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ انسان سوئے بغیر 11 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں اور ہاتھوں کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم تر، کم عقل، جاہل اور کمزور نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو تو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود انہیں اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ کوئی بھی عادت ہو، چاہے اچھی یا بری، اسے اپنانے میں 66 دن لگتے ہیں۔ زیادہ بے وقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ عزت تو سب کو ہی چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ جوتے انسان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کے جوتوں سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان لوگوں کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو جی بھر کر لوٹیں گے۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں۔ یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں۔ 6 منٹ کی مختصر نیند سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو اٹھیں اور اسی چیز کو ڈائری میں لکھیں، اس سے آپ کا سٹریس کم ہوگا۔ محبت ہو جانا یا مل جانا بڑی بات نہیں، محبت کو زندہ رکھنا اور اس کو عزت دینا زیادہ اہم ہے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کرتی ہے۔ درست کپڑوں کا انتخاب انسان کو پریشانی اور اداسی سے بچاتا ہے۔ دنیا عورت کے ماضی کو نہیں بھولتی، صرف مرد کے ماضی کو بھولتی ہے۔ اچھی بیوی سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں اور بری بیوی سے بڑھ کر کوئی زحمت نہیں۔ کسی کو خوشی دینا ایک صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، کسی اور کے ہاتھوں۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے کچھ بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ بس کوشش کیا کرو اور دعا کیا کرو اور پھر اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر پاتے۔
جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور کی بات دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ اور خیرات کے درجے میں ہے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، رشتے بھی، لوگ بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اکثر زندگی کے رشتے اس لیے سلجھ نہیں پاتے کیونکہ لوگ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھ جاتے ہیں۔ کسی کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی ایک دن بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ اگر آپ کسی زندگی میں سکون نہیں لا سکتے؟ ہم کسی کے لیے اتنا ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ سزا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مستقبل کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے حال پر کڑی نظر رکھے تو بہت سی مصیبتوں کو روک سکتا ہے۔ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اپنی تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور پھر اسے کوڑا دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جس کے دشمن نہ ہوں، صرف دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔